اور میں تواڈے سامنے دعوت دے خطاب دینا قائد اہل حدیث، قائد نوجوان، عظیم ادبی اسکالر، للکار حضرت علامہ شہید جناب حضرت علامہ حافظ طارق محمود یزدانی صاحب، چیئرمین مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان، انہاں دی خدمت دے اندر گزارش کرانگا۔ اور تسی الحمدللہ دیکھ رہے ہو کہ شاہ ترنم، انداز انوکھا بیان، جماعت عظیم مبلغ مقرر انقلاب جناب حضرت مولانا حافظ ابو بکر صدیق معاویہ صاحب الحمدللہ سٹیج تے تشریف فرما نے، اور انشاءاللہ انہاں دے خطاب دے دوران ہوتا ہے حضرت شیخ القرآن قاری القرآن حضرت مولانا صاحبزادہ قاری نعیم الرحمن شہبری صاحب انشاءاللہ تشریف لے آؤں گے۔ جناب عظیم ادبی اسکالر للکار علامہ شہید حضرت علامہ حافظ طارق محمود یزدانی صاحب، انہاں دی آمد تو پہلے ذرا جاگو، بیداری دا ثبوت دیو، نعرہ تکبیر۔ جیڑا اللہ نے محبت کر دے ذرا دو میں ہاتھ چوک کے جواب دے ذرا نعرہ تکبیر۔ مسلک حق مسلک اہل حدیث، مسلک حق مسلک اہل حدیث، کتاب و سنت للکار علامہ شہید حضرت علامہ حافظ طارق محمود یزدانی صاحب۔ باہر والے دوست بھی اندر آ جائیں، اندر جگہ موجود ہے۔ کارکنان عظمت شاہ بھی نیڑے آ جائے، جڑے مہمان خصوصی ہیں، آ جاؤ، دادا اعلان کرانا ہے، سارے تو تعاون کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، ماشاءاللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم کی تعریف و ثنا، ہر طرح کا شکر، تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور سجایا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قادر ہے، جو ساری کائنات کا داتا، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز، رب نواز، لجپال، رنج بخش اور گنج بخش ہے، جو ساری کائنات کا حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، نفع نقصان کا مالک، پروردگار اور پالنہار ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد
درود و سلام رحمت کائنات کے لیے جنہیں رب کائنات نے امام المرسلین بنا کر شفیع المذنبین کا اعزاز عطا فرما کر راحت المسکین کا شرف عطا فرما کر رحمت للعالمین کا لقب عطا فرما کر خاتم النبیین کا تاج پہنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، حسب عادت سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا جس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی مولانا عبد الغنی محمدی حفظہ اللہ کا، احباب جماعت کا، یوتھ فورس کے شہینوں اور شہبازوں کا، منتظمین پروگرام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے آج کی اس بزم کا اہتمام فرما کے آپ دوستو احباب کو یہاں جمع فرما کے میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ آپ مجھ سے قبل میرے بھائی حضرت مولانا حافظ عدیل احمد گرجاکی حفظہ اللہ سے ان کی مشہور کن آواز میں ان کی فکر انگیز گفتگو سماعت فرما چکے ہیں۔ میرے بعد انشاءاللہ میرے بھائی مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا تمہارے اشتہار پر دیے گئے عنوان کے مطابق سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دلائل و براہین کی روشنی میں آپ احباب کو اپنی معروضات سے آگاہ و آشنا کروں۔ قرآن کریم میں سے
جس مقام ذی شان کو میں نے اس وقت پڑھا ہے، اس میں رب کائنات، امام کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں، میرے محبوب ان سے فرما دیجئے، اہل کائنات کو بتا دیجئے، اہل کائنات کو سمجھا دیجئے، کائنات کے بسنے والوں، کائنات کے رہنے والوں، اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے لاڈلے اور پیارے بندے بننا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے مقرب بندے بننا چاہتے ہو، اللہ کی نزدیکی چاہتے ہو، کائنات کے بسنے والوں، اگر تم دنیا میں وقار چاہتے ہو، دنیا میں آبرو چاہتے ہو، دنیا میں عزت چاہتے ہو، دنیا میں آرام چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، چین چاہتے ہو، دنیا کے بسنے والوں، اگر تم قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، پل صراط پہ حفاظت چاہتے ہو، معاشر کی دھوپ سے بچنا چاہتے ہو، عرش عظیم کا سایہ حاصل کرنا چاہتے ہو، لواء الحمد کے نیچے جگہ پانا چاہتے ہو، پیغمبر کی شفاعت کے مستحق بننا چاہتے ہو، رحمت کائنات کے ہاتھ سے حوض کوثر کا میٹھا جام پینا چاہتے ہو، کائنات کے بسنے والوں، اگر تم جنت کا حصول چاہتے ہو، بہشت کا دخول چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی سبب ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ تم سارے کے سارے مل کے میرے پیغمبر محمد کی اتباع کر لو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کا کہا مان لو، میرے محبوب کی پیروی کر لو، میرے محبوب کی اتباع کر لو۔ اب
اب یہ پہلے یہ سمجھیں کہ اتباع ہے کیا، اتباع کہتے کسے ہیں؟ ایک اطاعت ہے اور ایک اتباع ہے۔ آج کی مجلس میں میں آپ کو اتباع کے حوالے سے آگاہ و آشنا کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اتباع رسول کانفرنس ہے، اس لیے میری کوشش ہوگی میں آپ کو اتباع کا معنی اور مفہوم سمجھاؤں، اور اتباع کا معنی اور مفہوم میں یا رب کے قرآن سے سمجھاؤں گا یا محمد کے سچے فرمان سے سمجھاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے پہلے سمجھے اتباع کیا ہے۔ اب اتباع کا معنی سمجھنے کے لیے، اتباع کا مفہوم سمجھنے کے لیے، اتباع کا مطلب سمجھنے کے لیے ہمیں لغت کی کتابوں کو کھولنا ہوگا۔ میں جب اتباع کے معنی کو سمجھنے کے لیے لغت کی سب سے بڑی کتاب لسان العرب کو کھولتا ہوں، میری نگاہ لسان العرب کے صفحات پہ پڑتی ہے۔ میں جب لسان العرب کے اوراق کی ورق گردانی کرتا ہوں، میں جب لسان العرب کو پڑھتا ہوں، تو مجھے لسان العرب کے صفحات پر ابن منظور لکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ابن منظور تحریر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں اتباع کا معنی کیا ہے۔ کہتے ہیں الاتباع ان یسیر الرجل وانت تسیر وراءہ اذا قلت اتبعتہ فکأنک کفوتہ۔ ابن منظور فرماتے ہیں قال الفراء، فرا نے کہا۔ کون ہے فرا؟ لغت اور نحو کے بہت بڑے امام ہیں۔ امام فرا اس کا معنی اور مفہوم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں الاتباع، لوگو اتباع یہ ہے، اتباع کا معنی یہ ہے ان یسیر الرجل، ایک شخص آگے آگے چلے، وانت تسیر وراءہ، تو اس کے پیچھے پیچھے چلے، اذا قلت اتبعتہ، پھر تو کہے میں نے اس کی اتباع کی ہے۔ اس کا معنی کیا ہوگا؟ فَكَأَنَّكَ كَفَوْتَهُ، تو آگے چلنے والے کے نقش قدم پہ چلا ہے، آگے چلنے والے کے نقش قدم پہ چلا ہے۔ اتباع کا معنی کیا ہے؟ نقش قدم پہ چلنا۔ اتباع کا معنی کیا ہے؟ قدموں پہ قدم رکھنا۔ یہ نہیں انتظار کرنی کہ آگے چلنے والا کہے پیچھے آنے والے میرے قدموں پہ قدم رکھتا۔ اتباع اس کا معنی نہیں، وہ کہے تو اتباع کرنی ہے، وہ حکم دے تو اتباع کرنی ہے۔ نہیں، پیچھے چلنے والے تیری یہ ذمہ داری ہے، تیری یہ ڈیوٹی ہے، تیرا یہ فرض ہے۔ آگے چلنے والے کے حکم کا انتظار نہیں کرنا، اس کو چلتے ہوئے دیکھ کے اس پہ قدموں پہ قدم رکھنے شروع کر دینے ہیں۔ اس کو اتباع کہتے ہیں۔ یہ اتباع ہے، یہ پیروی ہے۔ چونکہ چنانچہ اگرچہ
مگرچہ کا نام اتباع نہیں، اس کا نام پیروی۔ اب یہ سوچیں، معنی کا تو پتہ چل گیا ہے کہ اتباع کا معنی کیا ہے؟ نقشے قدم پہ چلنا ہے۔ اب سنیے کس کے نقشے قدم پہ چلنا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے، اور لوگوں کو دھوکہ دینے والوں اور لوگوں کو راہ راست سے بھٹکانے والوں، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، ان کے راستے میں بھی چلو گے وہی پہنچ جاؤ گے، اس کے راستے پہ چلو گے وہی پہنچ جاؤ گے، اس کے نقش قدم پہ چلو گے وہی پہنچ جاؤ گے۔ کائنات کے امام نے دنیا کو مسئلہ سمجھاتے ہوئے ایک سیدھی لکیر کھینچ کے دائیں بائیں، جاؤ سنن نبی داؤد کھولو، سنن نبی داؤد کو پڑھو، ایک لکیر کی دائیں جانب دو لکیریں کھینچی اور ایک بائیں جانب دو لکیریں کھینچی، کتنی لکیریں ہو گئی؟ اونچی کہو کتنی ہو گئی؟ 4۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ کئی کہتا ہے نبی بن جاؤ، مالکی، شافعی، حنبلی بن جاؤ، کتنے ہیں؟ اور بولو کتنے ہیں؟ یہ نبی نے لکیریں کتنی کھینچی ہیں؟ ہائے نبی تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تو نے میرے جو مسلک مجھے عطا کیا، اس کی صداقت، اس کی سچائی، اس کی حقانیت کو اے میرے محبوب تو 1400 سال پہلے واضح کر گیا ہے۔ تمہیں کیا معلوم ہے؟ اور میرے مسلک کو گالی دینے والوں، اور میرے مسلک پہ تبرہ کرنے والوں، اور میرے مسلک پہ کیچڑ اچھالنے والوں، یہ وہ سچا اور سچا مسلک ہے، یہ وہ شرائع اعظم ہے، یہ وہ جی ٹی روڈ ہے، یہ وہ بہترین راستہ ہے جو آج سے 1400 سال پہلے جناب محمد صدیق اکبر کو دے کے گئے تھے۔ بے شک بے شک بے شک۔ ذرا سوچ تو صحیح، کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ کس کے مسلک کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ اور اہل حدیثو، اگر تمہیں اپنے مسلک کی صداقت کا علم ہو، حقانیت کا علم ہو، اللہ کی قسم تم کٹ جانا گوارا کر لو، مسلک سے بے وفائی کبھی بھی گوارا۔ صداقت مسلک اہل حدیث، صداقت مسلک اہل حدیث، حقانیت مسلک اہل حدیث، ترجمان مسلک اہل حدیث علامہ حافظ طارق محمود یزدانی صاحب۔ لوگوں یاد رکھو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سبحان اللہ، ہم تمہیں تمہارے بڑے چھڑوا کے اپنے بڑوں کی طرف لے کے نہیں جائیں گے۔ واہ واہ واہ۔ اسی لیے تو ہماری مساجد میں نہیں آتے ہو نا، اسی لیے تو لوگوں کو روکتے ہو نا، اسی لیے تو رکاوٹیں کھڑی کرتے ہو نا، اسی لیے تو راستے میں بند باندھتے ہو نا۔ اللہ کی قسم ہم تمہیں گارنٹی دیتے ہیں، تمہارے بڑے ہوں گے، ہم ان کا انکار نہیں کرتے۔ ذرا ہمارے قریب آ کے تو دیکھ، ہمارے پاس آ کے تو دیکھ، ہم تمہیں نہیں کہیں گے ہمارے اس بڑے کو مان لو جس کو بڑا عبدالغنی محمدی کہتا ہے، اس بڑے کو مان لو جس کو معاویہ بڑا کہتا ہے، اس بڑے کو مان لو جس کو طارق یزدانی بڑا کہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ بڑے ہیں، بڑے ہوں گے، ہمارے دروازے پہ آؤ، ہم تمہیں اس بڑے کے دروازے پہ لے کے جائیں گے جس کو بڑا میں نے نہیں بنایا، عبدالغنی محمدی نے نہیں بنایا، معاویہ نے نہیں بنایا، قاری تنویر نے نہیں بنایا، اور جس کو بڑا بھی بنایا ہے تو رب نے ورفعنا لک ذکرک کہہ کے بڑا بنایا ہے۔ مجھے بتا،
عظمت مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، حضرت علامہ طارق محمود یزدانی صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تسی بھی زندہ ہو جاؤ نا. میں ہی نہیں زندہ باد، تسی بھی زندہ باد ہے. ہر وہابی زندہ باد ہے. انشاءاللہ کہو انشاءاللہ. ہر اہل حدیث زندہ باد ہے. اور وہ اہل حدیث جو رب کی توحید، نبی کی ختم نبوت اور صحابہ کی عظمت کے لیے مر جانا، مٹ جانا، کٹ جانا اپنے لیے باعث سے سعادت سمجھتا ہے، میں اس ہر اہل حدیث کے جوتے اٹھانے کے لیے تیار ہوں جو صحابہ کی عظمت پہ نہ بولے، نبی کی ختم نبوت پہ نہ بولے، رب کی توحید پہ نہ بولے. میں ہر اس ظالم کو رب محمد کی قسم ہے چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں جوتے مارنے کے لیے بھی تیار ہوں. جسے محمد کے صحابہ پیارے نہیں ہمیں وہ پیارا، جسے نبی کی ختم نبوت پیاری نہیں ہمیں وہ پیارا، جسے رب کی توحید پیاری نہیں ہمیں وہ پیارا. تمہیں کیا معلوم ہے وہابی کس کو کہتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہابی کا پوچھنا تو احمد ابن حنبل سے پوچھ، وہابی کا پوچھنا ہے تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ سے پوچھ، وہابی کا پوچھنا ہے تو ابن قیم سے پوچھ. قریب لے کے آؤں. وہابی کا پوچھنا تو بالا کوٹ کی سرزمین پہ جا کے احمد شہید سے جا کے پوچھ، اسماعیل شہید سے جا کے پوچھ. وہابی کا پوچھنا ہے تو سینے پہ 11 کھنجر کھانے والے حبیب الرحمن یزدانی سے پوچھ. وہابی کا پوچھنا ہے اور بم سے جسم کو اڑوا لینے والے اہل حدیث کی دستار، اہل حدیث کی آن، اہل حدیث کی شان، اہل حدیث کی پہچان علامہ احسان الہی ظہیر سے پوچھا. تمہیں پتا چلے کہ وہابی کسے کہتے ہیں. تم نے کیا سمجھا ہے مسلک اہل حدیث کو؟ اللہ کی قسم ہمیں وہ زندگی نہیں چاہیے جس زندگی میں جہاں ہم موجود ہوں اور محمد کے صحابہ کو گالی دی جا رہی. ہمیں وہ زبان نہیں چاہیے جو آگے پیچھے تو بڑا بولے، صحابہ کے گستاخوں کے سامنے گونگی ہو جائے. ہم وہ زبان چاہتے ہیں جو بولے کبھی صدیق کی صداقت کے لیے بولے، کبھی فاروق کی عدالت کے لیے بولے، کبھی عثمان کی حیا کے لیے بولے، کبھی علی کی شجاعت کے لیے بولے، اور کبھی صحابہ کی عظمت کے لیے بولے. اور یہ زبان بولے گی. کہو انشاءاللہ. ڈر ڈر کے بولو، کسی کو پتہ نہ چلے. کہو انشاءاللہ. یہ زبان بولے گی رب کی توحید کے لیے، یہ زبان بولے گی محمد کی ختم نبوت کے لیے، یہ زبان بولے گی صحابہ کی عظمت کے لیے. بات یاد ہے کہاں پہنچی تھی؟ ہائے ہائے ہائے. اتباع کا کیا معنی ہے؟ نقشے کس کے؟ امام ابو حنیفہ کے، امام مالک کے، امام شافعی کے، امام محمد ابن حنبل کے رحمہم اللہ. نہیں 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 نہیں. کس کے نقش قدم پہ چلنا ہے؟ چھوڑو میری بات کو، چھوڑو میرے علماء کی بات کو، صلحاء کی بات کو، اتقیاء کی بات کو، اصفیاء کی بات کو، میرے شرفاء اور فضلاء کی بات کو، عمراء اور زعماء کی بات کو. رب سے پوچھ لو کس کے نقش قدم پہ چلنا ہے. ہم سے لڑنے کی بجائے اللہ سے فیصلہ لے لو. اگر عرش والا فیصلہ ابو حنیفہ کے حق میں دے دے ہم خاموش ہو جائیں گے. اگر عرش والا مالک و شافعی کے حق میں فیصلہ دے دے
ہم خاموش ہو جائیں گے۔ اگر عرش والا احمد ابن حنبل کے حق میں فیصلہ دے دے، امام جعفر صادق کے حق میں فیصلہ دے دے، ہم خاموش ہو جائیں گے۔ اور اگر عرش والا فیصلہ دے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، نقش قدم پہ چلنا ہے تو تجھے اس کے نقش قدم پہ چلنا ہے جو لا مثال ہے، خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، شکیل ہے، نیک ہے، پاک ہے، معصوم ہے، حیادار ہے، غیور ہے، بہادر ہے، مجاہد ہے، غازی ہے، فاتح ہے، رحم دل ہے، نرم دل ہے، عابد ہے، زاہد ہے، صابر ہے، شاکر ہے، متوکل ہے، بردبار ہے، اس کے نقش قدم پہ چلنا ہے جو حاکم ہے، منصف ہے، عادل ہے، راست باز ہے، وفادار ہے، قوی ہے، دنا ہے، رعب والا ہے، نہ ڈر ہے، بے باک ہے، ملنسار ہے، خوش اخلاق ہے۔ تم نے اس کے نقش قدم پہ چلنا ہے جو اشرف الانبیاء ہے، شاپ روز جزا ہے، منبع رشد و ہدا ہے، پیغمبر رب ارض و سما ہے، حبیب خدا ہے، محبوب کبریا ہے۔ تم نے اس کے نقش قدم پہ چلنا ہے جو احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے۔ کس کے نقش قدم پہ چلنا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ دو۔ کتنی؟ ایک، اتباع کا معنی نقش قدم پہ چلنا۔ دوسری، کس کے نقش قدم پہ چلنا ہے؟ جناب محمد الرسول۔ اب تیسری، کیسے چلنا ہے؟ کیسے چلنا ہے؟ ہمیں پتا چلے کیسے چلنا ہے۔ اللہ تو نے کہہ دیا نقش قدم پہ چلنا ہے، اب ان کو بتاؤ کیسے چلنا ہے۔ فرمایا میرے نبی کے یاروں کو دیکھ لو کیسے چلتے تھے، میرے نبی کے وفاداروں کو دیکھ لو۔ کیوں دیکھ لیں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ تقوی کا محور ہے، کیوں یہ ہدایت کا منبع ہے، کیوں یہ اخلاص کا مرکز ہے، کیوں یہ ایمان کا سرچشمہ ہے، کیوں یہ ذہانت و فطانت کا خزانہ ہے، کیوں یہ معیار ہے، کسوٹی ہے، رول ماڈل ہے، اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، پوچھتے ہو نقش قدم پہ کیسے چلنا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اس طرح چلنا ہے جس طرح محمد کے دیوانے اور مستانے چلتے رہے ہیں۔ ان صحابہ کو آج جس کے جی میں آتا ہے، جو آتا ہے بھول دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ چند دن قبل لاہور میں ایک بولا تھا، اور اس ظالم کے بولنے کے بعد جب مواحد بولے، جب توحید پرست بولے، جب صحابہ کے دیوانے اور پروانے بولے، جب نبی کے غلام بولے، شام سے پہلے معافی مانگنے آ گیا کہ مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں صحابہ کے خلاف بولوں گا۔ آپ نے دیکھا ہے نا، حافظ ابتسام الہی ظہیر کے دروازے پہ اس نے دستک دی، حافظ صاحب میں معافی مانگتا ہوں، صحابہ کے غلاموں اور دیوانوں کا سیلاب روکو، میں آئندہ بات نہیں کروں گا، میں آئندہ بات
اور وہابیوں اگر تم جاگ جاؤ، اہل حدیثوں اگر تم بیدار ہو جاؤ، سستی اور کاہلی چھوڑ دو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی نبی کے صحابہ کے خلاف بولنے کی جرات کر سکتا نہیں کر سکتا۔ ان صحابہ کو برا کہتے ہو، ان صحابہ کو گالیاں دیتے ہو جن کے بارے میں آسمان والا کہہ رہا ہے انہیں کچھ نہ کہنا، کہنے سے پہلے ان کے سینے پہ سجے ہوئے تمغے دیکھ لینا۔ آج اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ آج جرنل کے خلاف زبان کھولتے ہوئے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے سینے پہ تمغے لگے ہوئے ہیں، اس کے سینے پہ تمغے لگے ہوئے ہیں، وہ تمغے بولنے نہیں دیتے۔ کس نے لگائے ہیں؟ کس نے سجائے ہیں؟ اور کسی بندے نہیں لگائے ہیں نا، تو حیا نہیں آتی؟ جس کے سینے پہ کسی بندے نے تمغے لگائے ہیں اس کے خلاف بولتے ہوئے ڈرتے ہو، اور جن کے سینوں پر رب نے تمغے لگائے ہیں، جن کے سینے پر رب نے تمغے سجائے ہیں، اولئک ھم المؤمنون، اولئک ھم المتقون، اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم الفائزون، اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ جن کے سینوں پر رب نے تمغے لگاتے ہوئے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جس کے سینے پہ رب نے تمغہ لگاتے ہوئے کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اتنے تمغے رب نے سجائے ہیں نبی کے صحابہ کے سینے پر، ان کو گالی دیتے ہو جن کے بارے میں میں کہا کرتا ہوں۔ اور صحابہ کو گالی دینے والوں، اور صحابہ کو برا کہنے والوں، اور صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے والوں، سن لو، اگر کوئی آیا ہے تو لکھ لے، احسان الہی شہید کے اس روحانی فرزند کا پیغام لکھ لے۔ صحابہ کے خلاف بولنے والوں کو بتا دو اہل حدیث کٹ جائے گا، مٹ جائے گا، مر جائے گا، صحابہ کی عظمت پہ آنچ آنے دے گا؟ نہیں آنے دے گا۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں ایمان صحابہ کے لیے۔ ایمان کس کے لیے؟ تو اڈیج کو رلوا کم تھے نہیں بول دے کیوں نہیں؟ پھر ایمان کس کے لیے؟ سارے بول کے بتاؤ ایمان کس کے لیے؟ ایمان صحابہ کے لیے، ایقان صحابہ کے لیے، قرآن صحابہ کے لیے، نبی کا فرمان صحابہ کے لیے، اسلام صحابہ کے لیے، انعام صحابہ کے لیے، قیام صحابہ کے لیے، سیام صحابہ کے لیے، کامیابی صحابہ کے لیے، کامرانی صحابہ کے لیے، فوز و فلاح صحابہ کے لیے، نجات صحابہ کے لیے، توحید صحابہ کے لیے، سنت صحابہ کے لیے، انابت صحابہ کے لیے، قناعت صحابہ کے لیے، عبادت صحابہ کے لیے، ریاضت صحابہ کے لیے، صداقت صحابہ کے لیے، عدالت صحابہ کے لیے۔ مجھے کہنے دے رب محمد کی قسم ہے، شرافت صحابہ کے لیے، سخاوت صحابہ کے لیے، قیادت صحابہ کے لیے، سیادت صحابہ کے لیے، ہاں صحبت صحابہ کے لیے، رفاقت صحابہ کے لیے۔ اور لوگوں رب ذوالجلال کی قسم ہے، محبت صحابہ کے لیے، ملبت صحابہ کے لیے، طہارت صحابہ کے لیے، نظافت صحابہ کے لیے۔ دنیا والوں کو بتاؤ امامت صحابہ کے لیے، خطابت صحابہ کے لیے، ہجرت صحابہ کے لیے، خلافت صحابہ کے لیے، استقامت صحابہ کے لیے، شہادت صحابہ کے لیے، اور مغفرت صحابہ کے لیے۔ تم روتے رہو، شور مچاتے رہو، واویلا کرتے رہو، رب محمد کی قسم ہے رب کی جنت بھی محمد کے صحابہ کے لیے۔
جنت بھی کس کے لیے؟ ان کو برا کہتے ہو، ان کے بارے میں زبان کھولتے ہو، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو. سن لو، ہم اللہ کی قسم صحابہ کے بارے میں ایک لفظ بھی سننے کے لیے تیار، اونچی کہو، تیار نہیں ہے. کیا کہا؟ پھر نقش قدم پہ چلنا کس سے سیکھنا ہے؟ کس سے؟ بتاؤ صحابہ کس طرح نقش قدم پہ چلتے تھے؟ صحیح البخاری ہے، بلے شاہ کے دوڑے نہیں، موضوع اور منکرت روایات نہیں، صحیح البخاری ہے. روایت کے راوی کون ہیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہم مسجد نبوی میں نماز کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوئے، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے. لیکن آج عجیب ہی منظر دیکھا ہم نے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. صحابہ کیا دیکھا ہے؟ کہا ہم نے دیکھا آج رسول اللہ جب نماز کے لیے مسجد میں آئے نا تو امام کائنات نے اپنے ہاتھ پہ سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی. کیا کیا؟ اونچی کہو، کیا کیا؟ سونے کی انگوٹھی رسول اللہ پہن کے مسجد میں آئے. صحابہ نے دیکھا آج پہلی دفعہ رسول اللہ سونے کی انگوٹھی پہن کے آ گئے، بڑے حیران ہوئے. لیکن نگاہ پڑی رسول اللہ کے ہاتھ پہ سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. پوچھا نہیں آقا آپ نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، ہمیں اجازت ہے ہم بھی جا کے بنوا کے پہن لیں؟ نہیں پوچھا. جاؤ صحیح البخاری پڑھو، نہیں سوال کیا. نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ کو انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا. صحابہ نماز پڑھ کے گھر گئے، دوسری نماز میں صحابہ بھی انگوٹھیاں بنوا کے پہن کے آ گئے. حکم کا انتظار نہیں کیا. کائنات کا امام حکم دے میں انگوٹھی پہن کے آیا ہوں تم بھی بنا کے پہن لو، اس کا نام اتباع نہیں، اس کا نام پیروی نہیں، اس کا نام نقش قدم پہ چلنا نہیں. نقش قدم پہ چلنا یہ ہے کہ نبی کے ہاتھ پہ انگوٹھی دیکھی، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ سے کام نہیں لیا، چونکہ نبی نے پہن لی ہے وہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق پہن کے بنوا کے پہن کے آ گئے. اب جب مسجد میں آئے نا سب نے انگوٹھیاں سونے کی پہنی ہوئی ہیں. عرش والے کی غیرت کو جلال آ گیا، آسمان سے عرش والے کا پیغام آ گیا، اے محبوب یہ سونے کی انگوٹھی جو تو نے پہن رکھی ہے یہ میں نے آج کے بعد مردوں پہ حرام قرار دے دی. سونا مردوں کے لیے حرام قرار دے دیا ہے. آج کے بعد یہ سونا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. قربان جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جمع غفیر میں کھڑے ہو گئے، صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہوئے. صحیح البخاری کے الفاظ ہیں فَنَبَذَهُ، یوں مجمع کے سامنے رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری. صحابہ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار رہے ہیں اور ساتھ زبان سے فرما رہے ہیں قَالَ إِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا. او لوگو آج کے بعد تمہارا آقا، تمہارا رہبر، تمہارا رہنما، تمہارا پیشوا، تمہارا مقتدا، تمہارا پیغمبر محمد زندگی میں کبھی سونے کی انگوٹھی نہیں پہنے گا. قال انی لن البسہ ابدا، آج کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں نے یہ انگوٹھی اتار دی، اب کبھی نہیں پہنوں گا. نبی پاک اتنا کہہ کے بیٹھ گئے.
صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے نہیں فرمایا جس نے انگوٹھیاں بنوائی ہیں نا اتار دو، یہ حرام ہو گئی ہے، نہیں کہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی اتار کے لوگوں کے سامنے لوگوں کو مسئلہ بتا کے تشریف لے گئے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی تو رسول اللہ سے پیار کرنے والے تھے نا، نبی سے عقیدت و ارادت رکھنے والے تھے نا، شیفتگی اور فریفتگی رکھنے والے تھے نا. انہوں نے کیا کیا؟ چلو پہنے رکھو، کون سا نبی نے ہمیں حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے قدموں پہ قدم رکھو. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے نقش قدم پہ چلو. صحیح البخاری کے الفاظ ہیں فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ، نبی نے ادھر انگوٹھی اتاری، انہوں نے حکم کا انتظار نہیں کیا، انہوں نے فوراً اپنے ہاتھوں سے انگوٹھیاں اتار ڈالی. انہوں نے کہا اے نبی اگر آج کے بعد تو سونے کی انگوٹھی نہیں پہنے گا تو ہم بھی کبھی. یہ ہے نقش قدم پہ چلنا، قدموں پہ قدم رکھنا. یہاں کیا ہے؟ بڑا جلوس نکالا ہے، بڑا جشن منایا ہے، بڑے نعرے لگائے ہیں، بڑے بھنگڑے ڈالے ہیں، بڑی لڈیاں ڈالی ہیں، بڑی جھنڈیاں لگائی ہیں، بڑی دیگیں پکائی ہیں، بڑے جلسے کروائے ہیں. ہاتھ پہ 4 سونے کی انگوٹھیاں پہن رکھی، 4. میں ایک دفعہ ایک شادی پہ گیا نکاح کے لیے، اس نے دولہے نے 3-4 انگوٹھیاں پہن رکھی تھی. میں نے کہا بھائی یہ حرام ہے، یہ اتار دو، میں پھر نکاح پڑھاؤں گا. اس نے 3 اتار دی، 1 پہنے رکھی. میں نے کہا بھائی یہ بھی اتار دو. کہنا مولوی صاحب یہ نہیں میں لا سکتا. میں کہا یہ کیوں نہیں لا سکتا؟ آنے تو پتہ ہے میرے سوریاں پوائی ہے، یہ نہیں اتار سکتا. میں نے کہا ابھی کل تو جشن منا رہا تھا، رسول اللہ کی آمد پہ خوشیاں منا رہا تھا، اور آج تیرے لیے رسول اللہ سے زیادہ تیرا سسرال ہو گیا ہے. تو نے قرآن پڑھا ہوتا، سسرال کیا ہے؟ قرآن تو کہتا کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ یہد القوم الفاسقین. سسرال کیا ہے؟ تیرے ماں باپ ایک جانب ہوں. سسرال کیا ہے؟ تیرے بیوی بچے ایک جانب ہوں. سسرال کیا ہے؟ تیرے بہن بھائی ایک جانب ہوں. سسرال کیا ہے؟ تیری برادری ایک جانب ہو، تیرا قوم قبیلہ ایک جانب ہو. سسرال کیا ہے؟ تیرا کاروبار ایک جانب ہو، تیری تجارت ایک جانب ہو، تیرے مکان ایک جانب ہو، تیری کوٹھیاں ایک جانب ہو، تیری بلڈنگ ایک جانب ہو. نہیں، تو سسرال کی بات کرتا ہے. سارا جہان ایک جانب ہو، آمنہ کا لال ایک جانب ہو. جہان جاتا ہے چلا جائے، آمنہ کا لال نہ جائے، صاحب قرآن نہ جائے، کامیاب ہو جائے گا، وگرنہ زمین کی گہرائیوں میں دفنا دیا جائے گا. تجھے کیا معلوم کہ نقش قدم پہ چلنا کیا ہے؟ تجھے کیا معلوم اتباع کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس ہیں، اس کے عبداللہ ابن عمر تھے بخاری والی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس اعلان کے بعد ایک صحابی کو رسول اللہ کی اس بات کا علم نہ ہوا کہ سونا مردوں کے لیے حرام ہو گیا. وہ پہن کے انگوٹھی سونے کی پہن کے مسجد میں آ گیا، سامنے رحمت کائنات کھڑے تھے. آج تو کہتا ہے رسول اللہ آئے ہیں، آج تو کہتا ہے رسول اللہ یہاں موجود ہیں.
آج تو کہتا ہے رسول اللہ یہاں تشریف لائے ہیں. تمہیں کیا معلوم ہے کہ رسول اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، عظمت و رفعت کیا ہے؟ اگر آئے ہوتے، موجود ہوتے، تو تیری حرکتیں دیکھ کے آمنہ کا لال خاموش رہتا. مسجد نبوی میں رحمت کائنات کھڑے سامنے سے صحابی رسول داخل ہوا، کائنات کے امام کی نگاہ اس کے ہاتھ پہ پڑی. نبی نے دیکھا اس نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے. پیغمبر کی پیشانی شکن آلود ہو گئی، ماتھے پہ بل پڑ گئے. آگے بڑھے، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، غصے سے ہاتھ پکڑ کے اس کے ہاتھ سے یوں مندری کو اتارا، انگوٹھی کو اتار کے نبی نے زور سے مسجد نبوی کے صحن میں دے مارا. آگے آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ نماز کے لیے اندر تشریف لے گئے. اتنا غصہ؟ اگر آئے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو، تیری حرکتوں کو دیکھ کے امام کائنات کی پیشانی شکن آلود نہ ہو جاتی؟ نبی پاک نماز سے فارغ ہو کے گھر چلے گئے. سونے کی انگوٹھی صحن میں پڑی، اسے کہا جاتا ہے اٹھا لے، تیرے لیے حرام ہے، تیری ماں بہن بیٹی کے لیے بیوی کے لیے حرام نہیں ہے، لے جا گھر. کیسے وہ دیوانے اور پروانے تھے، کیسے نبی کے شدائی تھے، کیسے نبی کے فدائی تھے. اس نے کہا مجھے کہتے اٹھا لو، واللہ لا خذن لا خذہ ابدا، مجھے کہتے ہو اس کو اٹھا لو، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس انگوٹھی کو پکڑ کے میرے محبوب نے پکڑ کے پھینک دیا ہے، اس کو اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے، میں اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، میں اس کو گھر لے جانا بھی پسند نہیں کرتا. سوچ وہ صحابہ کیسے تھے، کیسے نقش قدم پہ چلے، کیسے نقش قدم پہ چلے. صحیح البخاری کی ایک روایت اور سن لو، اس کے راوی بھی عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیسے صحابہ چلتے تھے نقش قدم پہ. حنین سے جو قیدی ہو کے لوگ آئے، جو لونڈیاں قید میں آئیں، ان میں سے 2 لونڈیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب کو دی. حضرت عمر ابن خطاب کو دی. حضرت عمر ابن خطاب نے ان 2 لونڈیوں کو مکہ معظمہ میں، مکہ مکرمہ میں گھر لے کے دیا. ان کو مکہ معظمہ میں رکھا ہوا تھا. وہ دونوں لونڈیاں مکہ میں رہتی تھی. آج اس گھر میں عمر بھی بیٹھے ہیں اور جناب عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. دونوں بیٹھے ہیں. اچانک مکے کی گلیوں میں شور سنائی دیا. جناب عمر ابن خطاب پریشان ہوئے، کیا ہوا؟ عبداللہ دیکھو کسی نے مکے پہ حملہ تو نہیں کر دیا، شور کیسا ہے؟ جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اٹھ کے بھاگا، باہر نکلا، لوگوں کا ہجوم دیکھا. میں نے آگے جا کے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا حنین میں جتنے قیدی رسول اللہ کے پاس آئے تھے نا، اللہ کے رسول نے سب کو آزاد کر دیا ہے، سب کو آزاد کر دیا ہے. جناب عبداللہ ابن عمر واپس آئے، بابا کے پاس بیٹھ کے کہتے ہیں بابا کچھ نہیں ہوا، حنین کے تمام قیدیوں کو رسول اللہ نے رہا کر دیا ہے، آزاد کر دیا ہے. اب یہ لونڈیاں 2 کہاں سے آئی تھی؟ کہاں سے؟ حنین سے آئی تھی نا. دیکھنا نقش قدم پہ چلنا. یہ نہیں سوچا یہ مجھے مل گئی ہیں، مجھے کون سا رسول اللہ نے کہا ہے آزاد کر دو. اتنا سنا کہ حنین کے قیدیوں کو رسول اللہ نے رہا کر دیا ہے. بیٹے سے کہا جاؤ. اتباع کا تقاضا یہ ہے، نقش قدم پہ چلنے کا تقاضا یہ ہے، جس طرح رسول اللہ نے ان کو رہا کر دیا ہے تم ان 2 لونڈیوں کو بھی رہا کر دو. جناب عمر ابن خطاب نے بھی نبی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دونوں لونڈیوں کو رہا کر دیا. یہ ہے نقش قدم پہ چلنا.
اور یہ باپ ہے، بیٹے کی بات بھی سن لو، عبداللہ ابن عمر کی بات بھی سن لو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، مسند احمد کے اندر حسن سند کے ساتھ موجود ہے۔ امام مجاہد کہتے ہیں میں عبداللہ ابن عمر کے ساتھ تھا ایک سفر میں، ہم مدینے سے نکلے، مکے کی طرف روانہ ہوئے، ابھی تھوڑا سا سفر طے کیا، عبداللہ ابن عمر نے ساتھیوں کو روک دیا، کہا رک جاؤ، رک گئے، سواری سے نیچے اترے، تھوڑا سا آگے گئے، جا کے بیٹھ کے واپس چلے آئے، سواری پہ سوار ہوئے، چلنے لگے۔ امام مجاہد کہتے ہیں میں نے سواری کی مہار پکڑ کے کہا، سوال کیا میں نے، فَسُئِلَ لِمَ فَعَلْتَ، ٹھہریے، روانہ ہونے سے پہلے ہمیں بتائیے آپ نے کیوں روکا ہمیں، کیوں یہاں ٹھہرے، کیا تو کچھ بھی نہیں آپ نے، پھر رکے کیوں تھے؟ فَسُئِلَ لِمَ فَعَلْتَ، آپ نے ایسے کیوں کیا ہے؟ جواب سنو عبداللہ ابن عمر کا، یہ ہے نقش قدم پہ چلنا، یہ ہے اتباع۔ جواب کیا دیا؟ جواب میں فرماتے ہیں فقال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل ھذا ففعلت، مجھے کہتے ہو کہ میں نے ایسے کیوں کیا ہے؟ او امام مجاہد، جس طرح آج تو میرے ساتھ سفر میں ہے، اسی طرح ایک دفعہ میں اپنے آقا و مولا جناب محمد کے ساتھ سفر میں تھا، نبی پاک اسی طرح یہاں سے نکلے، یہیں اسی مقام پر نبی نے اپنی سواری کو روکا، نبی پاک اپنی سواری سے اترے، اسی مقام پر جا کر آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، مجھے نہیں پتا رسول اللہ نے کچھ کیا کہ نہیں کیا، میں نے اپنے محبوب کو یہاں بیٹھتے ہوئے دیکھا، یہاں رکتے ہوئے دیکھا، یہاں ٹھہرتے ہوئے دیکھا، تو مجھے پوچھتا ہے میں نے ایسے کیوں کیا ہے؟ فعل ھذا ففعلت، میں نے سب کچھ اس لیے ایسے کیا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے تو محبوب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ایسے کیا ہے، میں نے تو محبوب کی اتباع میں ایسے کیا ہے، مجھ سے پوچھتا ہے میں نے ایسے کیوں کیا ہے؟ قرآن و حدیث دلائل و براہین سے بھرا پڑا ہے، قرآن و حدیث کے اندر بے شمار دلائل موجود ہیں اتباع اور پیروی کے حوالے سے۔ لوگوں آؤ، اہل حدیث کی آواز پہ کان لگاؤ اور آؤ اپنے آپ کو کتاب و سنت کے راستے پہ چلاؤ، انشاءاللہ اس راستے پہ چل نکلو گے، میرا ایمان ہے رب دنیا میں عزت دے گا اور انشاءاللہ آخرت میں جنت بھی دے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔